خلاصے کی ابتدا 20ویں پارے کی پہلی سورۃ الاحقاف سے ہو رہی ہے۔ الاحقاف قوم عاد کے گاؤں یا بستی یا ان کے دارالسلطنت کا نام ہے، اور قوم عاد کیونکہ اس دور کے اندر سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی، اس بنا پر ان کی بستیوں کی تباہی یا ان کے دارالسلطنت کی تباہی ایسا ہی سمجھ لیجیے جیسے آج کے دور میں WTC کی تباہی ایک بڑی خبر سمجھی گئی، ایسے ہی اس دور میں قوم عاد کی بستیوں کی تباہی بھی ایک بہت بڑی خبر تھی۔ قرآن کریم نے اسی کے حوالے سے سورت کو موسوم کیا ہے، اور قرآن کریم ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اور بھی اس سورت کے اندر مختلف مضامین کو بیان کر رہا ہے۔ پہلے قرآن کریم کے اللہ زبردست حکمتوں والے کی کتاب ہونے کا اعلان کیا گیا، اور پھر یہ بتایا گیا کہ آسمان و زمین کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا ہے، اور ان کا وقت متعین اللہ نے رکھا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ آپ ان لوگوں سے دو ٹوک انداز میں فرما دیجیے کہ تم جن نشانیوں کو طلب کرتے ہو میرے اختیار میں ان نشانیوں کو ظاہر کرنا نہیں ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، آپ کہہ دیجیے کہ میں کوئی انوکھے قسم کا رسول نہیں ہوں، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ قیامت میں کیا ہونے والا ہے۔ میں تو اللہ کی وحی کا پابند ہوں، اللہ کو کہتے ہیں میں وہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ باطل کی ذہنیت کی عکاسی کرتے ہوئے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ہر دور کا باطل اپنے نظریات کو برحق قرار دیتا ہے اور دوسروں کے نظریات کو غلط قرار دے کر کے اس بات کی دلیل پیش کرتا ہے کہ اگر یہ کوئی صحیح کام ہوتا تو ہم ضرور کرتے، ہم نے چونکہ نہیں کیا اس لیے اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ صحیح کام نہیں بلکہ غلط ہے۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، کافر لوگ ایمان والوں سے کہنے لگے کہ اگر تمہارا اسلام کوئی اچھا کام ہوتا تو تم پہل نہ کر سکتے، ہم اسے پہلے اپنا لیتے، کیونکہ ہم نے تمہارے اسلام کو اختیار نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا دین کوئی اچھا دین نہیں، کوئی صحیح دین نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے بڑی رہنمائی اور رحمت نصیب فرما کر کے بھیجا تھا، ان کے مخالفین نے بھی ان کے ساتھ اسی قسم کی گفتگو اور ایسی ہی باتیں کی تھیں، لیکن ہمارا نظام یہ ہے کہ جو اللہ کو رب تسلیم کر لے، اس پر استقامت کا مظاہرہ کر لے تو اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ یہ لوگ جنت میں جاتے ہیں، اپنے اعمال کے بدلے انہیں جنت نصیب ہوا کرتی ہے۔ پھر اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی اور یہ بتایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، والدین اپنی اولاد کے لیے جو قربانیاں دیتے ہیں اس میں خاص طور پر ماں کا جو کردار ہوتا ہے، اور ماں اپنے بچے کی پرورش میں اور اسے جنم دینے میں جن تکالیف اور مصائب کا سامنا کرتی ہے، قرآن کریم اسے ان الفاظ میں بیان کر رہا ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، مشقت کے عالم میں اس بچے کو ماں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر مشقت کے عالم میں بچے کو جنم دیتی ہے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور یہ جان کا مرحلہ یوں تو ان پر اس قسم کی تکلیف کے مراحل تو والدین پر آتے ہی رہتے ہیں، لیکن ماں کے لیے بچے کی تربیت کے حوالے سے جو جان کا مرحلہ آتا ہے وہ 30 مہینوں پر محیط ہوتا ہے کہ کم از کم 6 مہینے حمل کے اور 2 سال دودھ پلانے کے، یہ زمانہ ماں کے لیے بڑا کٹھن زمانہ ہوتا ہے اور بچے کی تربیت کے لیے بڑا مرکزی اہمیت کا حامل دور ہوتا ہے۔ لیکن بچے کی اتنی قربانیوں اور اتنی تکالیف سے جب ماں باپ تربیت دے دیتے ہیں تو اب یہ 2 قسم کے افراد بن جاتے ہیں۔ جو انسان پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو بڑے ہونے کے بعد یہ 2 قسم کے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو فرمانبردار والدین کے اور اللہ کے وفادار، وہ کیا کہتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ تو مجھے شکر کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے ان انعامات پر جو تو نے مجھ پر کیا، میرے والدین پر کیا، مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور میرے خاندان کو بھی نیکی کرنے والا بنا دے۔ گویا ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمارا پورا گھرانہ اور پورا خاندان راہ راست پر آنے والا ہو جانا چاہیے۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اس کے بالمقابل دوسرے افراد کون ہوتے ہیں؟ والذی قال
بھی نبی گزر چکے، ان کے بعد بھی نبی آتے رہے، اور ہر نبی کی یہ دعوت رہی اللہ تعبدوا الا اللہ، ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں بڑے دن کے عذاب سے تمہارے بارے میں ڈر رہا ہوں۔ قالوا وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، کہنے لگے اچھا تو ہمیں ہمارے خداؤں سے ہٹانا چاہتا ہے، ہمارے خداؤں سے ہمیں بہکانا چاہتا ہے، فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، تم ہم سے ہمیں دھمکیاں دیتے ہو عذاب کی، جاؤ لے آؤ جو عذاب تم نے لانا ہے، اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کے دکھا دو۔ قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون، حضرت ہود علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ قیامت کا علم اور عذاب کے آنے کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، میرا کام تو اتنا ہے کہ اللہ کا جو پیغام ہے میں تمہیں بتا دیا کروں، لیکن تم تو جہالت پر اترے ہوئے ہو۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، اب ہوا کیا کہ کچھ عرصہ قحط ساری رہی، بارش نہیں برسی، اور وہ لوگ قحط کے اندر مبتلا رہے، اور پھر دیکھا کہ آسمان پر بڑے گھنے بادل ظاہر ہو رہے ہیں، کالی گھٹائیں چھا رہی ہیں، تو وہ اکٹھے ہو گئے اور کھڑے ہو کے اشارے کہنے لگے یہ والا بادل جو ہے نا یہ بڑا تیز برسے گا، اور کوئی کہتا یہ والا بادل بڑا برسے گا، هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم اسے بارش برسانے والا بادل سمجھ رہے ہو، یہ تو در حقیقت وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے، تم کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آتا، اب عذاب تم پر آ رہا ہے، چنانچہ ایک دم ہواؤں کے جھکڑ چلے اور آندھیاں چلی، اور آندھیاں ایسی چلی ہیں کہ فیہا عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان ہواؤں نے ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا اور ہر چیز کو برباد کر کے رکھ دیا، اور ان کی بستیوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ كذلك نجزي القوم المجرمين، ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، انہیں بھی ہم نے اقتدار دیا تھا، تمہیں بھی ہم نے اقتدار دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ان کے بھی کان اور آنکھیں تھیں، ان کے بھی دل تھے، فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ، ان کے کان، آنکھیں اور دل ان کے کسی کام نہیں آ سکے، یعنی کانوں سے انہوں نے اللہ کے کلام کو صحیح طریقے پر سنا نہیں، آنکھوں سے اللہ کے کلام کا صحیح طرح مشاہدہ نہیں کیا، اور دل سے اسے تسلیم نہیں کیا، جس کے نتیجے کے اندر وہاں بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان پر چھا گیا، اور اس نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا اور انہیں گھیر لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ایک واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کے لوگوں کی حد دھرمی اور ان کے مظالم سے تنگ آ کر یہ فیصلہ کر کے نکل گئے تھے کہ اب مکے میں لوٹ کر نہیں آنا ہے، اور آپ نے طائف کا رخ کر لیا تھا، اور وہاں ارادہ یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کی بات بتاؤں گا، اور حضور علیہ السلام نے جب وہاں جا کر کے تبلیغ شروع کی، قرآن سنانا شروع کیا، ان لوگوں نے پتھر مارے، آپ کو دھکے دے دے کر کے اپنے وطن سے نکال دیا، آپ کے پیچھے کتے لگا دیے گئے، انتہائی قصب و کرسی کے عالم میں اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے واپس لوٹتے ہیں۔ واقعہ تو تفصیلی اور لمبا ہے، آپ جب واپس تشریف لے آئے تو اب صورتحال دیکھیے، جہاں سے اللہ کے نبی یہ کہہ کے گئے ہوں کہ میں لوٹ کے تمہارے پاس نہیں آؤں گا، مجبور ہو کر وہاں واپس آنا پڑ جائے تو اب دل پر کیا کیفیت گزرتی ہوگی، اور وہ بے ایمان اللہ کے نبی پر کیسے تانے کستے ہوں گے، کیسے وہ اعتراضات کرتے ہوں گے، ایسے موقع پر میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ نے کہا کہ اپنے نبی کو تسلی دے دوں۔ صبح کا وقت تھا، فجر کی نماز اللہ کے نبی وادی نخلا کے اندر پڑھا رہے تھے، مکہ مکرمہ کے نواحی علاقے میں،
کریم نے واپس جا کر کیا کہا؟ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم. اے ہماری قوم، ہم نے ایسی کتاب سنی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، راہ ہدایت کی تلقین کرتی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اللہ کے داعی کی دعوت پر لبیک کہہ دو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ. یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور تمہیں دردناک عذاب سے نجات عطا فرما دیں گے. گویا اس طریقے پر جنات کی سماعت کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما کر نبی کو تسلی دے دی گئی کہ اگر یہ انسان نہیں مانتے تو یہ ناقدرے ہیں. آپ کو اگر تسلیم نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ میری مخلوقات میں کتنی مخلوقات ہیں جو آپ پر ایمان لاتی ہیں اور آپ کی دعوت پر لبیک کہتی ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، کافروں کو جہنم پر کھڑا کر دیا جائے گا، کنارے پر کھڑا کر کے، اور ان سے پوچھا جائے گا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تم کہتے تھے کہ جنت جہنم جادو کی باتیں ہیں، مرنے کے بعد زندگی جادو کی باتیں ہیں، اب یہ جہنم دیکھ رہے ہو نا، کیا یہ صحیح نہیں؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ کہیں گے بَلَىٰ وَرَبِّنَا، ہمارے رب کی قسم بالکل سچی بات ہے. تو اللہ فرمائیں گے ذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تم جو کفر کیا کرتے تھے اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، آپ جا بجائے جملے کو سنیں گے کہ اللہ اپنے نبی سے خطاب کر کے فرماتے ہیں فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، میرے نبی جیسے بڑے بڑے انبیاء پہلے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں، آپ بھی دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیجیے. ولا تستعجل لهم، اور جلدی نہ کیجیے ان کے لیے، کیونکہ ہماری خواہش تو یہ ہوتی ہے نا کہ آج ہی عذاب اترے اور بش اور اس کی پوری جماعت کو رگیڑتا ہوا چلا جائے. ہماری تمنا اور خواہش تو یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ دیری نہ لگے، لیکن اللہ کا نظام ہے. اللہ فرماتے ولا تستعجل لهم، جلدی نہ بچاؤ. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، اس لیے کہ عذاب جب بھی آئے گا انہیں ایسا ہی محسوس ہوگا کہ ہمیں تو ایک آدھے دن کی زندگی بھی نہیں مل سکی ہے. وہ جلدی ہی ہوگا جب بھی آئے گا اللہ کا عذاب، لہٰذا انتظار کیجیے. بلاؤ، اللہ کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے. فَحَسِبْ لَكُمْ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، کیا فاسقوں کے علاوہ بھی کسی کی ہلاکت ہوتی ہے؟ یعنی فاسقوں کا مقدر ہی ہلاکت بن چکی ہے. اس کے بعد سورہ محمد شروع ہو رہی ہے. یہ مدنی سورت ہے اور اس سورت کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے. اس سورت کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے، جہاد کی سورت. لیکن جہاد نہیں، قتال، تاکہ جہاد کے معنی میں کوئی تعریف نہ کر سکے. آج تو جہاد کے معنی میں تعریف ہو رہی ہے نا کہ جہاد بالقلم، جہاد باللسان، کہ زبان سے بھی جہاد ہوگا. یا زبان سے دشمن کو ماریں گے جا کر کے، یا قلم سے دشمن کو قتل کریں گے جا کر کے، کیا کریں گے؟ یہ جو تعریفات جہاد کے موضوع کے اندر ہو رہی ہیں، اللہ نے قرآن کریم میں قتال کا لفظ استعمال کر کے ان تمام تعریفات کے دروازے بند کیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وضل اعمالهم، کافر بے ایمان جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جہاد سے روکتے ہیں، اللہ نے ان کے اعمال کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، اللہ کے نبی پر ایمان لائے اور یہ برحق اور سچا پیغام ہے، تو ان لوگوں کے اللہ گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، ان کے حالات کو بھی اللہ سنوار دیتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ یوں ٹرن لے لو، گھوم جاؤ، اپنی ساری پالیسیاں بدل دو. نہیں، قرآن کہتا ہے فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب کافروں سے دو بدو مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں تمہیں مارنی ہوگی اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا. حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، جب ان کی طاقت کو تم توڑ ڈالو تو بچے کچے بے ایمان اور کافروں کو پکڑو، انہیں باندھو، رسیوں کے اندر انہیں جکڑو. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرتا. قرآن جو کہہ رہا ہے اسی کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. قرآن یہی کہہ رہا ہے فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، ان کی رسیاں باندھ دو اور کس کس کے ان کو باندھ لو. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ، اب ان جو قیدی تم نے بنائے ہیں، ان قیدیوں کے لیے تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ویسے ان پر احسان کر کے انہیں چھوڑ دو یا ان سے فدیہ وصول کر کے چھوڑو. لیکن تمہارا نقطۂ نظر کیا ہونا چاہیے؟ ان قیدیوں کو رہا کرنے میں پیش نظر کیا بات ہونی چاہیے؟ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، تاکہ جنگ بند ہو جائے. بس یہ ہونا چاہیے. ان قیدیوں کی رہائی اگر جنگ بندی پر منتج ہوگی، یہ آئندہ اسلام کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے تو انہیں چھوڑا جا سکتا ہے. اور اگر یہ آئندہ بھی تمہیں
فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں۔ آج ہم تو کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے بچوں کو بھیج کر محاذوں پر مروا دیا، قتل کروا دیا، ان کی زندگیاں تباہ کرا دی۔ نہیں، اللہ فرما رہے ہیں والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے فلن یضل اعمالهم، اللہ ان کے اعمال کو کبھی ضائع نہیں جانے دیں گے، ان کی قربانیوں کو کبھی ضائع نہیں جانے دیں گے۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، ان کے مقاصد میں عطا کیے جائیں گے اور ان کے حالات کو درست کیا جائے گا۔ ویدخلہم الجنۃ عرفها لہم، ایسی جنتوں میں ان کو داخل کیا جائے گا جسے خوشبو کی دھونی دی گئی ہوگی، یا ایسی جنتوں میں انہیں داخل کیا جائے گا جن جنتوں کا پہلے ہی ان سے تعارف کرا دیا گیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی مجاہد کا حملہ ہوتا ہے اور اس کی شہادت ہونے لگتی ہے تو مرتے مرتے اللہ جنت اسے دکھا دیتے ہیں کہ یہ رہی وہ جنت جو تجھے مل رہی ہے اور جو تجھے عطا کی جائے گی۔ تو عرفها لہم، ایسی جنت میں داخل کیا جائے گا جو پہلے سے ان کو شناخت کرا دی گئی ہے، یہ جس جنت کو خوشبو کی دھونی دی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کافروں بے ایمانوں کی حمایت نہ کرو، اللہ کی حمایت کرو گے تو اللہ تمہاری حمایت کریں گے۔ والذین کفروا فتعسا لهم وضل اعمالهم، اس کے بعد اللہ نے مکے والوں سے خطاب کیا اور مکے والوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے مکے والوں، وکأین من قریۃ ہی اشد قوۃ من قریۃک التی اخرجتک اهلکناهم فلا ناصر لهم، اللہ فرماتے ہیں مکے والوں تم بھی اپنی طاقت اور قوت پر ناز کرتے ہو، تم سے پہلے کتنی بستیاں کتنی آبادیاں گزری ہیں جنہیں اپنی طاقت اور قوت پر بڑا ناز تھا، جب ہم انہیں ہلاک کرنے پر آئے تو اہلکناہم، ہم نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا، فلا ناصر لهم، ان کا کوئی حمایتی پیدا نہیں ہو سکا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، اس کے بعد اللہ نے جنت کا تعارف تھوڑا سا کرا دیا، فرمایا مثل الجنۃ التی وعد المتقون، ایمان والوں سے متقین سے جس جنت کے وعدے کیے جا رہے ہیں اس کی صورت حال یہ کہ ایسی نہریں جاری ہوں گی جس میں پانی سڑنے والا اور متغیر ہونے والا نہیں ہوگا، صاف ستھرا شفاف پانی ہوگا۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ کی بھی ایسی نہریں ہوں گی کہ جن کا ذائقہ نہیں بدلے گا، دودھ تھوڑی دیر کے لیے رکھا رہے تو ذائقہ بدل جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہریں بہ رہی ہوگی اور اس کے ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ اور مزیدار قسم کی شراب کی نہریں ہوں گی۔ وانہار من عسل مصفی، شہد کی نہریں جاری ہوں گی اور ہر قسم کے پھل انہیں مہیا کیے جائیں گے۔ اس کے بالمقابل جہنمیوں کا بھی تھوڑا سا تعارف کرا کر کے اور اللہ رب العزت نے فرمایا فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے؟ فقد جاء اشراطها، تو قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ فأنى لهم اذا جاءتهم ذكراهم فاعلم انه لا اله الا الله، میرے نبی آپ اس بات پر یقین کر لیجیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، اپنے لیے بھی استغفار کیجیے اور ایمان والے مردوں عورتوں کے لیے استغفار کیجیے۔ آگے فرمایا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، ایمان والوں کا تقاضا ہوتا ہے کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہوتی، قرآن کی کوئی آیت کیوں نہیں اترتی، لیکن جب قرآن کی آیت اترتی ہے سورۃ محکمہ وذکر فیہا القتال، وذکر فیہا القتال، اس سورت کے اندر جہاد کا حکم دیا جاتا ہے، کافروں کے مقابلے میں قتال کا حکم دیا جاتا ہے۔ رأیت الذین فی قلوبہم مرض، اب جہاد کے حوالے سے دو قسم کے لوگ بن جائیں گے، ایک تو تعطیلیں کرنے والے، جہاد کے معنی کو بگاڑنے والے، اور ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دل کے اندر بے ایمانی کا کوڑ چلا ہوا ہے۔ ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت فاولی لہم، آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے بھیڑ قصائی کو دیکھ رہی ہو، آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان پر موت طاری ہو رہی ہو۔ فاولی لہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ہلاکت مقدر ہو چکی ہے۔ فاعتوا قول معروف، اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے مزید کچھ تذکرے فرمانے کے بعد رب کائنات فرما رہے ہیں ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، آپ کا کیا خیال ہے جن کے دلوں کے اندر کوڑ چلا ہوا ہے نفاق کا، اللہ اسے ظاہر نہیں کر رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کو ظاہر نہیں کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم اگرچہ انہیں اس طرح تو ظاہر نہیں کرتے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے فلا عرفتهم بسیماہم
دیں گے. آگے دنیا کی زندگی کا تذکرہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ دیکھو جب تم سے مال مانگا جاتا ہے اللہ کے لیے، جہاد کے لیے پیسے کا مطالبہ ہوتا ہے، چندے کا مطالبہ ہوتا ہے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَهَا إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا. اگر تم سے یہ مال مانگا جائے تو تم بخل کرنے لگ جاؤ گے. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور تمہارے اندر کی ناگواری ظاہر ہونے لگ جائے گی. ہاں تم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، ارے تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کے لیے بلایا جا رہا ہے. وَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ، تم میں بہت سے لوگ بخل کرنے لگ جاتے ہیں. یاد رکھو مَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ، اگر کسی نے بخل کیا تو اپنا نقصان کرے گا. وَاللَّهُ غَنِيٌّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء، اللہ بڑے غنی ہیں، وہ محتاج نہیں، تم سارے محتاج ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم جہاد سے روگردانی کرو گے. دیکھیے وَإِن تَتَوَلَّوْا کا لفظ عام ہے، پورے دین سے روگردانی یہاں مقصود ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیے پیچھے بات کس کی ہو رہی ہے، پیچھے گفتگو جہاد کی ہو رہی ہے. اس بنا پر موقع کی مناسبت سے یہی کہا جائے گا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر جہاد کو تم نے چھوڑ دیا اور جہاد سے تم نے روگردانی اختیار کر لی، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئیں گے. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہاری طرح بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے نہیں ہوں گے. اس کے بعد سورۃ الفتح مدنی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر صلح حدیبیہ کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ مقدمہ اور تمہید کی فتح مکہ کی، اور فتح مکہ جو فتح الفتوح کہلاتی ہے، جس کے بعد اسلام پورے عرب کے اوپر چھا گیا تھا، تو اس کے بارے میں ابتدائی مراحل صلح حدیبیہ کے اندر طے ہوئے. اس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ اعلان کر دیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ علی سبیل الفرض والتقدیر، اگر فرض کیا جائے کہ اللہ کے نبی سے کوئی ایسی باتیں ہوئی ہوں جو اللہ کو ناپسند ہوں، تو بھی اللہ نے ان کی معافی کا فیصلہ کر دیا اور اعلان کر دیا ہے. اور پھر اللہ نے نبی کے دل پر بھی اطمینان نازل فرما دیا، ایمان والوں کے دلوں پر بھی اطمینان نازل فرما دیا. آسمان و زمین کے لشکر اللہ نے بتایا کہ میرے پاس ہیں، اور میں انہیں اسلام والوں کی حمایت میں استعمال کر سکتا ہوں، لیکن جہاد کا راستہ اس لیے اپنا رہا ہوں کہ تاکہ ایمان والوں کو جنت عطا کی جا سکے اور کافروں کو جہنم کے اندر ڈالا جا سکے. پھر حضور علیہ السلام کی کچھ صفات کو نقل فرمایا، اور پھر حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر جو بیعت کی گئی تھی، بیعت رضوان کہلاتی ہے، اس بیعت کا تذکرہ کیا، اور اس بیعت کرنے والوں کی اللہ نے مدح ثنائی فرمائی ہے اور ان کی تعریف کی گئی ہے. اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اللہ نے ان سے رضامندی کا اعلان کر دیا ہے. وہ مغانم کثیرۃ یأخذونها، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ صلح کے نتیجے کے اندر جنگ بندی ہو گئی تھی اور جنگ نہیں ہو سکی تھی، ورنہ اگر جنگ چھڑ جاتی تو اس کے نتیجے کے اندر مکہ مکرمہ کی شہری آبادی بڑی قریب تھی، اور اس بات میں یہ خطرہ تھا کہ بہت سے بے گناہ بھی اس میں ملوث ہو جاتے اور جنگ کی لپیٹ کے اندر آ جاتے، تو تم بعد میں پریشان ہوتے رہتے. اس لیے اللہ نے اس جنگ کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کرا دیا تھا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس میں واقعہ کیا ہوا تھا، اس واقعے کا تذکرہ اللہ نے کرنے سے پہلے ایک بات بیان فرمائی ہے، اور یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر، اللہ کے رسول پر اور اللہ ایمان والوں پر اللہ نے سکینہ کو نازل فرمایا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور ان ایمان والوں کو، یہ ایمان والے جو اللہ کے نبی کے ساتھ انہیں کیا کہا جاتا ہے، صحابہ کرام، ان صحابہ کرام کو أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، تقویٰ ان کے ساتھ لازم کر دیا. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، ان میں یہ صلاحیت تھی، وہ تقوی کے سب سے زیادہ مستحق تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. آگے اس صلح حدیبیہ کا جو سبب بننے والا واقعہ اس کو ذکر فرما دیا. اللہ کے نبی کو خواب آیا، اور خواب یہ تھا کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے، احرام باندھا ہوا ہے، طواف کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام مچل گئے. 5-6 سال ہو چکے تھے، 6-7 سال گزر چکے تھے مکہ مکرمہ کو چھوڑے ہوئے، لہٰذا سب کی طبیعتیں مچل اٹھی کہ اب تو جانا چاہیے اور خانہ کعبہ کی زیارت ہونی چاہیے، اور پھر آپ کو خواب بھی آ گیا، اب تو ضرور نکلنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا چلیے، احرام باندھ کر کے چل پڑے. آگے رکاوٹ
کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والوں کے سامنے جھک جاؤ اور بے ایمان کافروں کے سامنے اپنا جوش اور جذبہ دکھاؤ۔ اللہ نے پھر حضور علیہ السلام کے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی صورتحال یہ کہ ابتدائی اسلام میں تو کمزور تھے اور کمزوری کی حالت تھی، لیکن آہستہ آہستہ ترقی کرتے چلے گئے اور آج اپنے جوہر میں ان کی قوت پہنچ چکی ہے۔ اب دنیا کی ہر قوت کو یہ للکار سکتے ہیں۔ مثال اس کی دی کہ بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے، کوپل نکلتی ہے تو کیا صورتحال ہوتی، بڑی کمزور ہوتی ہے، لیکن بڑھتے بڑھتے اس میں طاقت آتی چلی جاتی ہے، تناور درخت بن جاتا ہے، طاقتور درخت بن جاتا ہے۔ یہی صورتحال صحابہ کرام کی ہے۔ اور پھر قرآن نے ایک جملہ کہا ہے، اگر آپ لوگ گھبرائیں اور پریشان نہ ہو تو میں اس جملے کا ترجمہ بھی کر دوں، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافروں کو انہیں دیکھ کر کے غصہ آئے۔ صحابہ کرام کو دیکھ کر قرآن نے کیا بتایا کہ صحابہ کرام کو دیکھ کر جو غیظ و غضب میں مبتلا ہو، جن کے دلوں میں ناراضگی پیدا ہو صحابہ کرام کے نام سے، قرآن انہیں کافر قرار دے رہا ہے۔ آپ نے جو بھی کہیں، قرآن انہیں مسلمان تسلیم نہیں کرتا۔ لیغیظ بہم الکفار، قرآن کریم کہتا ہے کہ ان صحابہ کرام کو دیکھ کر کافروں کو تکلیف ہوتی ہے اور انہیں غصہ آتا ہے۔ اللہ نے ایمان والے اعمال صالحہ والوں کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے، اس کا دوسرا نام سورۃ الآداب ہے، اس لیے کہ اس میں اجتماعی آداب بھی بیان کیے گئے اور حضور علیہ السلام کی ذات عالی کے حوالے سے خصوصی آداب بھی نقل کیے گئے ہیں۔ ایک تو اللہ کے نبی سے قدم آگے بڑھانے کی اجازت نہیں دی گئی، آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی کے سامنے نرمی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، آہستہ آواز سے گفتگو کرتے ہیں، یہی تقوی والے، یہی مغفرت کے مستحق اور یہی اجر عظیم کو پانے والے ہیں۔ اور اگر اللہ کے نبی کو کمرے کے باہر کھڑا ہو کر کوئی چلا چلا کے پکارے تو ایسا انسان بے عقل ہے۔ انہیں صبر کر کے اللہ کے نبی کے نکلنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے افواہوں کو ختم کرنے کے لیے اور افواہوں کو اپنی موضوعات مارنے کے لیے ایک نظام بیان کیا، اور وہ یہ کہ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی تمہارے پاس پیغام لے کر کے آئے، کوئی خبر لے کر کے آئے تو پہلے تحقیق کیا کرو، تحقیق کرنے کے بعد قدم اٹھایا کرو، ورنہ یاد رکھو کہ بعد میں تمہیں پشیمانی ہو سکتی ہے۔ اگر مسلمانوں میں باہمی اختلاف ہو جائے تو صلح کرانے کی کوشش کرو۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، کسی کو تانا بنی نہیں کرنی چاہیے، کسی کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے، اور کسی کی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کی مردہ لاش کو نوچ نوچ کر کے کھانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے تمہارے گھرانے، خاندان، برادریاں اور قبیلے بنائے ہیں، یہ محض تعارف کے لیے ہیں، اس کا کوئی تعلق عزت و احترام کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ عزت و احترام تو تقوی والوں کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ اگر کسی نیکی کی توفیق مل جائے تو اسے اپنی خوبی نہ سمجھا کرو، بلکہ اللہ کا کمال اور اللہ کی عطا سمجھا کرو۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان
حکیم العلیم، وہ اللہ بڑی حکمتوں والا اور بڑے علم والا، وہ جانتا ہے کس کو کب اولاد دینی ہے اور کس کو کب اولاد سے محروم کرنا ہے. یہ ساری باتیں